السلام علیکم۔ اگر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 6th پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے آپ وہ دیکھیے۔ بسم اللہ۔ جب اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو دیکھنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دھیرے سے کہا حضرت عائشہ سے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے توبہ کر لیں۔ اس بات پر حضرت عائشہ کے آنسو سوکھ گئے اور اپنی ماں سے جواب دینے کو کہا، لیکن ان کی ماں اداسی کے ساتھ چپ رہی۔ جب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کی ماں نے کچھ نہیں کہا تو انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی، لیکن ان کے والد نے بھی کچھ نہیں کہا۔ آخر کار حضرت عائشہ خود بولی اپنے شوہر سے اور کہا کہ اگر وہ کہتی ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے تو کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرے گا، لیکن وہ واقعی بے گناہ ہے اور صرف اللہ جانتا ہے۔ ان الزامات کا بہترین جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف کے والد کا جواب نقل کیا جائے تو میرے لیے صبر کرنا سب سے مناسب ہے اور اللہ سے ہی مدد لی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ حضرت عائشہ اس قدر تکلیف میں تھی، انہوں نے بہت کوشش کری حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یاد کرنے کی، جو کہ ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، لیکن حضرت عائشہ کو ان کا نام تک یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر ٹھیک اسی لمحے حضرت عائشہ کی بے گناہی کا اعلان کرنے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ جب وحی ختم ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا پسینوں سے موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے لگے۔ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شکل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ہلکی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اس سے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائے؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی اور تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔ مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل، اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ حضرت عائشہ کے والدین کو فخر سے راحت کا احساس ہوا۔ فخر اس لیے کہ ان کی بیٹی کو قرآن کی وحی سے نوازا گیا ہے، اور راحت اس لیے کہ وہ غلط الزاموں سے بری ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے اٹھنے اور اپنے شوہر کا شکر ادا کرنے کو کہا، لیکن حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا کہ وہ اس اللہ کی شکر گزار ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے اعزاز میں قرآن کی آیت نازل کری اور یہ قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ اس واقعے کو اسلامک تاریخ میں واقع افق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم تھرسڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے 1 Part 2 پیس کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔